ایلون مسک بے رحم ذہانت ڈینجرس مائنڈ۔ ایلون مسک کے نام کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ تو اسے آنے والا مسیحا سمجھتے ہیں جو انسانیت کو مارس تک لے جائے گا، لیکن کچھ لوگ اسے بے رحم جینیس سمجھتے ہیں جو کہ دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ سچ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم ایلون مسک کی کامیابیاں، ناکامیاں اور ڈارک سیکرٹ دکھانے جا رہے ہیں جسے آج تک میڈیا بھی چھپاتا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس شخص نے پوری دنیا کے سسٹم کو ہیک کر لیا ہے۔ وہ تکلیف دہ ماضی جس نے اس کو ایک چال باز بننے پر مجبور کیا۔ ایلون مسک 1971 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر پٹوریا میں پیدا ہوا۔ اس کو اسکول میں اکثر بلی کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو اسے سیڑھیوں سے دھکیل کر زخمی کیا گیا اور اسے ہسپتال میں جانا پڑا۔ South Africa, when I was growing up, was just an inherently very violent place. I got punched in the face many times. I almost got beaten to death once. So, many times. And I think if you have not been punched in the face with a fist, you have no idea what it's like. لیکن یہ درد اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا جو درد اس کو اپنے گھر میں ملتا تھا۔ اس کے والد ایک انجینئر تھے جو کہ مزاج میں بہت ہی ایک سخت اور طوفان کی طرح تھے۔ ایلون مسک نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا باپ ایک بہت ہی برا انسان ہے۔ اس کے جواب میں ایلون مسک نے کہا کہ میرا بیٹا جھوٹا ہے اور ایک ڈرامے باز ہے۔ اس جیسے ماحول میں پرورش پانا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ جب سب بچے کھیل رہے تھے یہ جذبات سے کٹ کر اور عقل سے جڑ کر انسائکلوپیڈیا اور راکٹ سائنس کی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ 10 سال کی عمر میں اس نے خود کوڈنگ سیکھی اور 12 سال کی ایج کے اندر اس نے ایک ویڈیو گیم بنا ڈالی اور اسے بیچ بھی ڈالا۔ یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بچہ اپنے خواب دیکھنے والا نہیں لیکن ان خوابوں کو ایکسکیوٹ یعنی کہ پورا کرنے والا ہے۔ 17 سال کی عمر میں اس نے اکیلے ساؤتھ افریقہ چھوڑ کر کینیڈا میں ہجرت کی۔ ایک آزاد ملک میں رہ کر اس نے اپنی ذہانت کو آزمانے کی کوشش کی۔ وہاں پر اس نے مزدوری شروع کر دی اور سستے کھانے کھا کر اپنا گزارا کیا اور وہاں سے یہ امریکہ چلا آیا اور وہاں پہ اس نے اپنی قسمت کو خود بنانے کی شروعات کی۔ پارٹ 2 پے پال مافیا۔ پہلا ماسٹر مائنڈ ایلون مسک نے 1996 میں زپ2 کی شروعات کی جو ایک ڈیجیٹل سٹی گائیڈ تھی۔ کمپنی بنی اور کمپنی نے بہت زیادہ ترقی کی۔ جب کمپنی بڑی ہوتی گئی تو انویسٹر نے ایلون مسک کو CEO کے عہدے سے ہٹا دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لیڈرشپ کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سبق ملتا ہے کہ کامیابی کبھی بھی سیدھی لائن سے نہیں۔ زپ2 فروخت ہوئی جس میں ایلون مسک کو $22 ملین ملے اور اس نے فوراً ہی ایک نئی کمپنی کھولی X.com۔ یہ ایک مکمل بینکنگ آن لائن سسٹم تھا اور یہ ایک رسکی موو تھا۔ ایلون مسک کو رسک لینا آتا تھا اور اس نے فوراً ہی ایک اور کمپنی کھولی۔ کانفینٹی نام کی دوسری کمپنی کا نتیجہ بھی پے پال ہی کی طرح ہوا۔ یہ ایلون مسک کی دوسری ناکامی تھی۔ پھر CEO کے عہدے سے نکال دیا گیا۔ یہاں پر ایلون مسک نے ایک اہم بات سیکھی، جب تک یہ کمپنی کے بورڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور خود کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا تو کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔
جب پے پال کو ای بے نے 1.65 بلین پاؤنڈ میں خریدا تو اس وقت ایلون مسک کو $165 ملین ملے۔ اس کمپنی سے نکلنا اس کے لیے ہار نہیں تھی، یہ اس کا ایک سمجھداری کا ڈیسیژن تھا۔ ان پیسوں سے اس نے کوئی نیا نہیں خریدا، اس نے ایک فیوچر خریدا۔ 2004 میں اس نے یہ رقم ٹیسلا میں انویسٹ کی۔ وہ اس کا بانی تو نہیں تھا، لیکن اس کی ذہانت اور اس کی لیڈرشپ کی وجہ سے وہ مین چہرہ بن چکا تھا۔ ایلون مسک کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس وقت کلائمیٹ چینج ہونے والا ہے اور دوسری آٹو کمپنیاں سو رہی ہیں۔ ٹیسلا کا پہلا ماڈل روڈسٹر 3 سال لیٹ ہو گیا، کمپنی کا سسٹم بکھر گیا اور جو انویسٹر تھے وہ پریشان ہونے لگے اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ سامنے نظر آنے لگا۔ لیکن ایلون مسک نے ہار نہیں مانی۔ اس نے ساتھ ہی اسپیس ایکس لانچ کی، جس میں پہلا راکٹ فیل، دوسرا فیل، تیسرا فیل، اور ہر ایک لانچ کے ساتھ اس کا پیسہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور چوتھا راکٹ کامیاب ہو گیا۔ 5 4 3 2 1 0 We're in stage We have 1. liftoff indication. We have liftoff. SpaceX Falcon 1 launch vehicle. یہ وہ لمحہ تھا جب ناسا نے اسپیس ایکس کو تسلیم کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگوں کا یقین خرید رہا ہے۔ اس کی نظر میں ناکامی صرف ایک سٹیج تھی۔ اس نے میڈیا اور پبلسٹی کو کنٹرول کیا۔ ایلون مسک نے روایتی اشتہارات کو خیر بات کر کے خود کو ایک برانڈ بنا دیا۔ وہ ایک ٹویٹ کرتا تھا اور مارکیٹ ہل جاتی تھی۔ ایک میم سے ڈوج کوئن کے شیئر آسمان پر پہنچ جاتے اور ایک جوک سے ٹیسلا کے شیئر نیچے گر جاتے۔ اس نے جو روگن کے ساتھ ویٹ پی اور لوگ شور مچانے لگے۔ There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. The combination of tobacco and marijuana is one. اس کے ساتھ ٹیسلا کی پبلسٹی 10 گنا بڑھ گئی۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں تھا، یہ ایک کیلکولیٹڈ میڈیا سٹیج تھی۔ ایلون مسک جانتا تھا پرسیپشن از پاور، اسی لیے اس نے ٹویٹر کو خریدا۔ ایلون مسک جانتا تھا کہ اگر تم نیریٹو کو کنٹرول کر سکتے ہو تو حقیقت کو ڈیفائن بھی کر سکتے۔ پارٹ نمبر 5، پالیٹکس، ایلون مسک ورسز گورنمنٹ۔ ایلون کہتا ہے کہ وہ نان جیو پولیٹیکل ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اس کا ایک بات کا اثر عالمی سیاست پر ہوتا ہے۔ جب یوکرائن کی جنگ چھڑی تو اس نے اسٹار لنک کے ذریعے یوکرائن کو انٹرنیٹ دیا، لیکن جب بات فوجی آپریشن کی آتی ہے تو یہ انٹرنیٹ سروس بند کر دیتا ہے۔ ایلون مسک کے ایک ٹویٹ سے دنیا کی مارکیٹ ہل جاتی ہے۔ چین، روس، امریکہ جیسے ملکوں کے نمائندوں سے اس کی اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ ایک اب CEO نہیں رہا، وہ ایکچولی ایک جیو پولیٹیکل شخصیت بن چکا ہے۔ وہ اپنی تنخواہ نہیں لیتا، ٹیسلا کے شیئر رکھ کر کولیکٹرل لون لیتا ہے۔ ٹیکنیکلی طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ٹیکس 0 دیتا ہے۔ یہ کسی حد تک غیر قانونی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سسٹم کو کہاں پر بینڈ کرنا ہے، سسٹم اور قانون کو توڑنا نہیں۔ دی نورا لنک بورنگ کمپنی۔ ایلون مسک کے دماغ کا سب سے بڑا ویژن یہ ہے کہ وہ انسان کو ملٹی پلانیٹری اسپیشیز بنانا چاہتا ہے۔ اسپیس ایکس کا اصل مقصد مریخ پر کالونی بنانا ہے۔ یہ کوئی سائی فائی مووی نہیں، اس کے پاس ٹائم لائن پلان ٹیکنالوجی موجود ہے۔ نورا لنک، انسان کے دماغ میں چپ ڈال کر مشین سے جوڑنا۔ تجربات میں کئی بندر مرے، تحقیق پر اعتراض ہوا،
FDA نے ایکشن لیا اور جس پر ایلون نے اپنا نیریٹو تبدیل کر دیا۔ ایلون مسک نے کہا تھا کہ جلد انسانوں پر ٹرائل شروع ہوگا اور اس وقت یہ ٹرائل انسانوں پر شروع ہو چکا ہے۔ ایلون مسک کو پروڈکٹس بیچنا نہیں آتی کیونکہ وہ خواب بیچتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز نایاب نہیں ہو سکتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ایلون مسک کیا ہے؟ ایک ولن جو مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتا ہے، یا وہ ویژنری جینیس جو دنیا کی حدود کو توڑ رہا ہے؟ کیونکہ وہ کمپنی نہیں چلا رہا، وہ ریالٹی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس نے جھوٹے وعدے کیے، میڈیا کو استعمال کیا، ٹیکس بچایا اور سٹاک کو پمپ کیا، لیکن وہ ہر بار جیتا۔ کیا آپ اس کے ساتھ مریخ پر جانا چاہیں گے یا زمین پر رہ کر اس کے انفلوئنس سے بچنا چاہیں گے؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ابھی ایلون مسک کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ ایلون مسک شاید ہمارے دور کا سب سے ذہین انسان ہے، لیکن ذہانت کبھی کبھی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فیصلہ اب آپ پر ہے کہ آپ ایلون مسک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔